لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وسهره وصاحب لوائه وخليفته مولانا علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على أئمة المعصومين خصوصا سيدنا ومولانا بقية الله المنتظر المهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل الله تعالى فرجه الشريف روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، ایام اعزا کی آج 6 تاریخ ہے اور اس سلسلے کی میری دوسری مجلس ہے. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اللهم صل على محمد محمد وآل محمد. یہ اعلان کر کے کہ ہیہات منا الذلہ، یعنی ہم ذلت سے دور ہیں، ذلت دور ہے ہم سے، منا الذلہ، عزت کا جو پیغام دیا ہے سرکار سید الشہداء نے. خود آپ نے جو وہ مشہور جملہ کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے، یہ جملہ جو کہا گیا ہے کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے، یہ ایک مشہور جملہ ہے جس کو سرکار سید الشہداء نے ارشاد فرمایا ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے جو اپنی زبان سے الفاظ ارشاد فرمائے ہیں وہ یہی ہے کہ موت فی عز خیر من حیات فی ذل. ذلت میں یعنی انسان ذلت کے ساتھ زندگی گزارے، اس سے بہتر یہ ہے کہ عزت کے ساتھ موت اختیار کر لے. ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کا شعار ہے، یہ امام حسین علیہ السلام نے نعرہ دیا ہے. امام حسین علیہ السلام نے عزت و اقتدار کا درس دیا ہے، یہ پیغام دیا ہے کہ کربلا سے عزت و اقتدار، یعنی دوسرے غیر مسلمانوں نے، ایک کرسچن، ایک مسیحی نے ایک کتاب لکھی ہے، عربی کرسچن تھا کہ جس نے یہ کتاب لکھی ہے، اس کا نام تھا انٹوان بارہ نے ایک کتاب لکھا ہے الحسین فی الفکر المسیحی. دنیائے مسیحیت میں، فکر مسیحیت میں، یعنی مسیحی کیا سوچتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، یہ کتاب لکھی ہے الحسین فی الفکر المسیحی. تو اس میں، اس کتاب میں، یہ کتاب پوری لکھی ہے کہ دنیا مسیحیت میں کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں سوچا جاتا ہے، خیال کیا جاتا ہے، اس کو بیان کیا ہے. یہ
کتاب میں لکھتے ہوئے وہ لکھتا ہے کہ اگر دنیا میں کسی کو ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے تو وہ صرف اور صرف عزت کی بنیاد پر ہی ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے۔ یہ پیغام دیا ہے سرکار سید الشہداء نے، یعنی وہ لکھتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جس عزت کے ساتھ یعنی جس شکست ناپذیری کے ساتھ کہ کوئی شکست نہیں قبول کر سکتے، اس کے ساتھ جو آپ نے درس دیا ہے، جو پیغام دیا ہے کہ ظلم کے خلاف، ہر ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے یہ کوئی اور نہیں کر سکتا، یہ صرف کربلا سے اور صرف عزت کا درس ملتا ہے کربلا کے میدان سے، جو امام حسین علیہ السلام نے دنیا تک پہنچایا ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ جو دنیا مسیحیت کی یہ کتاب ہے، دنیا کو سکھایا کہ عزت کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں، دنیا ظلم کے خلاف آپ کھڑے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اگر دیکھیں تو زیادہ تر مشکلات انسان کی ذلت و خواری کی وجہ سے ہے، پریشانیاں ذلت و خواری کی وجہ سے ہے۔ جب انسان ذلیل ہوتا ہے، خوار ہوتا ہے تو مشکلات و پریشانی میں گھرتا ہے۔ عزت سے جب انسان دور ہوتا ہے تو پھر دنیا طرح طرح کی مشکلات کو ایجاد کرتا ہے۔ لہذا اگر عزت کو مکتب حسینی میں حاصل کرنا ہے تو دیکھو کہ جو چیزیں ذلت لے آتی ہیں ان سے انسان کو دور ہونا چاہیے۔ شیطان کیا کرتا ہے انسان کے ساتھ؟ شیطان پہلے انسان کو خوار کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے۔ جب انسان ذلیل و خوار و رسوا ہو جاتا ہے تو پھر اب شیطان بڑے اطمینان سے جیسے چاہتا ہے بہکاتا ہے، پھر شیطان رکتا نہیں ہے۔ جب انسان خوار ہو جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے تو اس خواری اور ذلت سے پورا مکمل فائدہ اٹھاتا ہے اور پھر انسان کو بہکاتا ہے، گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ خود شیطان کا، اور ہر دور میں تمام انسانوں کے ساتھ شیطان کا یہ کام رہا ہے۔ زیادہ تر پریشانیاں انسان کے ساتھ اسی لیے رہی ہے۔ فرعون نے جو اپنے زمانے میں لوگوں کو اپنا اطاعت گزار بنایا، مطیع و فرما بردار بنایا ہے، فرعون نے پہلے اپنے زمانے میں اپنی قوم کو خوار کیا ہے، ذلیل کیا ہے، اتنا ذلیل کیا، اتنا خوار کیا کہ نتیجے میں یہ کہ سب کے سب ان کے اطاعت گزار بن گئے، اس کی باتوں کو ماننے لگے، اس کے رعب و دبدبے میں آ گئے۔ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ، قرآن مجید کی آیت ہے فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ، فرعون نے پہلے ان کو خفیف کیا، یعنی کیا، ان کو ذلیل کیا، رسوا کیا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ نتیجے میں وہ اس کی اطاعت کرنے لگے۔ دنیا میں ہوتا ہی ہے یہ، تاریخ بشریت میں جہاں بھی آپ دیکھیں جہاں ظلم کی بنیاد پر کوئی فرما برداری کرتا ہے وہ یہی ہے کہ جب ذلت و رسوائی کا سامنا کرتا ہے تو پھر انسان اس ذلت و رسوائی کی بنیاد پر یہ انسان اس طریقے سے پیش آتا ہے، سامنے آتا ہے کہ ذلت و رسوائی کی بنیاد پر اطاعت گزار بن جاتا ہے۔ ہمت نہیں ہوتی ہے کہ پھر کچھ کہہ سکے۔ پھر انسان کو، جیسا کہ تاریخ بشریت کو قرآن مجید نے پیش کر دیا کہ فرعون کی اطاعت کرنے والے جتنے بھی فرعون کے مطیع و فرما بردار بنے تھے وہ ذلت و خواری کی بنیاد پر بنا تھے۔ اگر وہ اپنی عزت میں رہتے تو کبھی فرعون کی اطاعت نہ کرتے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ سورہ زخرف کی 54ویں آیت ہے، 54 نمبر آیت ہے کہ فَاسْتَخَفَّ قَوْمٌ فَأَطَاعُوهُ۔ آج دنیا اسی فرعونیت کی طرح درج رہتی ہے۔ آپ دیکھیے دنیا کے جتنے عرب ممالک ہیں کیا ہوتا ہے، دنیا مسیحیت، یہ جو یورپ کنٹریز اور امریکہ کی کنٹریز اور یہ جو سارے ممالک ہیں یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ اس طریقے سے ان کے اوپر آ کے پہلے ان کو ذلیل کرتے ہیں، ان کو رسوا کرتے ہیں، ان کو یہ سبق سکھا دیتے ہیں، ان کے حکمرانوں کو یہ بات باور کرا دیتے ہیں، یقین دلا دیتے ہیں کہ تم نہیں کر سکتے۔ جب یہ کہ تمہارے اندر توانائی نہیں ہے، تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، جب یہ پوری طریقے سے پیغام دے دیتے ہیں کہ طاقت نہیں ہے تمہارے اندر، جب کوئی توانائی نہیں ہے تو آپ اس کے بعد کہتے ہیں کہ تمہیں ضرورت ہے۔ آپ یہ ملکوں کو آپس میں لڑاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں حفاظت کے لیے تمہیں ان اسلحوں کی ضرورت ہے، تمہیں ان اسلحوں کی ضرورت ہے۔ اب وہ اسلحے بھی بھیجتے ہیں، دنیا بھر کی چیزیں بھیج رہے ہیں، ساری چیزیں بھیج رہے ہیں۔ آپ جا کے دیکھیے دنیا عرب میں ہر طرح جہاں پر بھی فوجی چھاونیاں، ان فوجی چھاونیوں میں جا کے دیکھیے کہ کس طریقے سے مغربی دنیا نے اپنا قبضہ جما رکھا ہے۔ چھوٹے چھوٹے اسلحوں کو چلانے والے، ان کا ایک انجینئر موجود ہے، ان کا ایک چلانے والا موجود ہے، کوئی رہتا ہے جو اس کو آپریٹر جو آپریٹ کرتا ہے، ایک ہوتا ہے جو انجینئر ہوتا ہے جو اس کی ساری انجینئرنگ کرتا ہے۔ یعنی
پہلے سا کے سمجھایا کہ تم کچھ کر نہیں سکتے ہو، اور اس کے بعد پھر جو ہے جب کچھ نہیں کر سکتے تو ہم سے لو۔ اب جب ان سے لینا شروع کیا تو اب پھر لینے کے ساتھ ساتھ چلائیں گے بھی ہم ہی۔ یہ ساری چیزیں، یہ جو چیزیں ہیں یہ دنیا میں سامنے آ رہی ہیں، کس بنیاد پر آ رہی ہیں؟ یہ اسی بنیاد پر آ رہی ہیں کہ پہلے ذلیل کیا، عزت سے دور کیا، پھر اس کے بعد اپنا مطیع و فرما بردار بنا لیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لہذا انسان کو مکتب حسینی میں جو عزت مل رہی ہے اس کی قدر کرنا چاہیے، ورنہ انسان کو ذلت کا سامنا ہی کرنا پڑتا ہے۔ ورنہ انسان کو ذلت کی جو نشانیاں ہیں ان نشانیوں میں جو بیان کیا گیا ہے، سب سے پہلے جو انسان جو ہے وہ ذلت کی نشانیوں میں بیان کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ زبردستی کرتا ہے، زور یعنی سینہ زوری کرتا ہے، بلکہ یوں کہا جائے ڈکٹیٹری کرتا ہے۔ انسان جب ذلیل ہوتا ہے تو ڈکٹیٹری کرتا ہے، اس طریقے سے کہ چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ، میرا پڑوسی ہے کہ جو مجھے بہت ستاتا ہے۔ انسان کو غور کرنا چاہیے، اسلام وہ مکتب ہے کہ اس میں پڑوسی کا حق بیان کیا گیا ہے، اتنا حق بیان کیا گیا ہے کہ ایک روایت کے مطابق کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اتنا حق اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے مجھ پر پڑوسیوں کا بھیجا ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ ان کو حصہ بھی دینا چاہیے۔ مولا کائنات کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے ہم کو اتنا پڑوسیوں کے بارے میں ہم سے وصیتیں نصیحتیں کی کہ نزدیک یہ تھا کہ ہم میراث میں بھی انہیں اپنا شریک سمجھنے لگے۔ پڑوسیوں کا حق ہوتا ہے، لہٰذا تمام سننے والوں کو یہ غور کرنا چاہیے کہ مکتب حسینی کے ماننے والوں، مکتب اسلام حقیقی یہی ہے کہ کسی پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، کسی تکلیف کو اذیت، پڑوسی کو اذیت و تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ راضی نہیں ہے خداوند عالم کی کوئی اذیت دیا جائے۔ تو اب وہ شخص آیا اور کہنے لگا یا ابن رسول اللہ، چھٹے امام کی خدمت میں کہا فرزند رسول، میرا پڑوسی مجھے بڑی اذیتیں پہنچاتا ہے، میں اس کے بدلے میں، اس اذیت و تکلیف کے بدلے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، میں اسے کچھ کہتا نہیں ہوں، میں خاموشی سے گزر جاتا ہوں۔ امام نے فرمایا بہت اچھا کرتے ہو۔ کہا لیکن میں اچھا تو کرتا ہوں لیکن لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ تم ڈرپوک ہو، تم ظالم ہو، یعنی ظلم کو برداشت کر رہے ہو، تم ڈرپوک ہو۔ مجھے اس طریقے کے جملوں سے نوازا جاتا ہے کہ تم کیوں نہیں اس کا جواب دیتے؟ تو امام نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، لوگ مجھے ذلیل کہتے ہیں، ذلت برداشت کر رہے ہو۔ اب کوئی دوسرا ہوتا تو کہتا ہاں یہ ذلت تو ہے ہی، کوئی تمہیں تکلیف پہنچا رہا ہو تم اس کو برداشت کر رہے ہو۔ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، تم ذلیل نہیں ہو، انما الذلیل من ظلم، ذلیل وہ ہے جو ظلم کرتا ہے۔ ظلم کرنے والا ذلیل ہے، ظلم کو معاف کرنے والا، ظلم کو برداشت کرنے والا ذلیل نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں، ظلم کو جو برداشت کر رہا ہے وہ ذلیل نہیں ہے، امام نے پیغام دیا۔ لہذا ظلم کو برداشت کرنا نہیں ظلم ہے، بلکہ ذلت نہیں ہے۔ ذلت کیا ہے کہ انسان معافی، ظلم کو یعنی جو ظلم کر رہا ہے وہ ذلت ہے، یہ امام نے پیغام دیا ہے۔ لہذا یہ چیز انسان کے اندر پائی جاتی ہے کہ جو انسان ذلیل ہوتا ہے، انما الذلیل من، ذلیل وہ ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے کہ کون جو ظلم کرتا ہے، من ظلم، جو ظلم کرے وہ ذلیل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز جو یہاں بیان کی گئی ہے تکبر ہے، انسان کے اندر غرور و گھمنڈ آ جاتا ہے کہ جب غرور و گھمنڈ کی بنیاد پر انسان ذلت اور رسوائی میں، خاری میں چلا جاتا ہے خود۔ آپ دیکھیے مثلا سامنے پیش کی مثال، بہت وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی راستے پہ جا رہے ہیں، پتلا راستہ ہے، مثال کے طور پر اسی مسجد کی گلی میں آپ گزر رہے ہوں، سامنے سے ایک گاڑی آ گئی، ادھر سے ایک گاڑی آ گئی، اب دونوں میں نہ وہ پیچھے جا رہا ہے نہ یہ پیچھے جا رہا ہے، جبکہ کوئی ایک ذرا سا پیچھے چلا جائے، سامنے راستہ بنا لے تو راستہ کھل سکتا ہے۔ لیکن تکبر اتنا زیادہ ہے کہ اس تکبر کی بنیاد پر دونوں نہیں ہٹ رہے ہیں، نتیجے میں دونوں کھڑے ہوئے اپنی اپنی جگہ پر، ذرہ برابر قدم۔ ذلیل ہے وہ انسان جو اس تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، یعنی خار اور ذلیل وہ انسان ہوتا ہے جو تکبر میں مبتلا ہوتا ہے اور ان ذلتوں کو برداشت کرتا ہے۔ مکتب حسینی میں حسین کا چاہنے والا، اس کے یہاں تکبر نہیں پایا جاتا ہے، وہ تو عزیز ہوتا ہے، عزت دار ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ لہذا انسان دیکھے تو اس طریقے سے لوگ سامنے آتے ہیں۔ نبی کریم کے زمانے میں پیغمبر اسلام ایک راستے سے گزرنا چاہتے تھے، وہاں پہ ایک کنیز تھی جو جانوروں کے گندگیوں کو جمع کر رہی تھی اٹھا کے لے جانے کے لیے، جو بھی کرتی ہو، مثلا سکھا کے کھاد کے طور پر بیچنے کے لیے جو بھی وہ جمع کر رہی تھی۔ کچھ صحابیوں نے کہا کہ رسول اللہ گزر رہے ہیں، تم ذرا کنارے ہٹ جاؤ، راستہ دے دو۔ تو اس نے کہا اتنا بڑا راستہ اتنا چوڑا گزر جائیں گے؟ اب جب نبی قریب آئے، سرکار رسالت میں آپ قریب آئے، تو پھر لوگوں نے کہا تو اور سامنے آ گئی کہ اتنی جگہ ہے، نکل نہیں سکتے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ دعوها فإنها جابرۃ، چھوڑ دو اس کو، یہ جابرہ ہے، یعنی اس کے اندر تکبر پایا جاتا ہے، گھمنڈ پایا جاتا ہے۔ تو جب تکبر و گھمنڈ پایا جاتا ہے اس کے اندر، تو یہ اپنے آپ میں خود ذلت کو محسوس کر رہی ہے۔ یہ ذلت جو ہے اس تکبر کی بنیاد پر یہ اپنے آپ کو پست اور ذلیل و خوار سمجھ رہی ہے، لہٰذا یہ ہٹے گی نہیں۔ پیغمبر نے کہا اس کو چھوڑ دو، یعنی نبی کریم جو اخلاق کے اس عظیم درجے پر فائز ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسے چھوڑ دو۔ اپنا اخلاق انہوں نے کہا کہ میں گزر جاؤں گا، اسے چھوڑ دو اس کے حال پہ، یہ تکبر میں مبتلا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ تو تکبر میں فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں ما من رجل تکبرا او تجبرا الا لضلت، ما من رجل، کوئی مرد ایسا نہیں کہ جو تکبر کرے یا تجبر کرے، جس کے اندر جبر پایا جائے، جس کے اندر کبری تکبر پایا جائے، الا لذلت وجدها فی نفسہ، جتنے بھی تکبر کرنے والے ہیں، جتنے بھی اس طریقے کے جابر ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں تکبر؟ یہ تکبر کی وجہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس ذلت کی وجہ سے ہے کہ جو اپنے اندر محسوس کر رہے ہیں، خود کے اندر جو ذلت محسوس کر رہے ہیں، اس ذلت کی بنیاد پر، یعنی اپنے آپ کو اتنا ذلیل کر لیا ہے، خود کے اندر اپنے آپ کو اتنا چھوٹا، اس ذلت کی وجہ دہا فی نفس ہی، جو اپنے اندر جو ذلت پا رہے ہیں، اس بنیاد پر یہ انسان تکبر کی طرف جا رہا ہے، ذلت و خواری کی طرف جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو یہ انسان کچھ ایسے ہیں جو تہمت کی طرف جاتے ہیں۔ جب انسان اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرتا ہے تو تہمت لگاتا ہے۔ روایت میں ملتا ہے، تاریخ میں ہے، تاریخی روایت ہے کہ جناب مسلم ابن عقیل کو جس وقت گرفتار کر کے لے آئے تو ابن زیاد نے جو دیکھا تو دیکھتے ہی فوراً کیا کہتا ہے، اپنے آپ میں خود اتنا خوار و ذلیل ہو چکا تھا یہ انسان کہ جناب مسلم ابن عقیل کو کہتا ہے کہ اے مسلم، تمہیں خبر نہیں ہے، انت تشرب الخمر فی المدینہ، یعنی جناب مسلم کو خطاب کر کہہ رہا ہے کہ تم مدینے میں شراب پیتے تھے، نعوذ باللہ۔ جناب مسلم نے اس کو دیکھا، جناب مسلم جناب عقیل کے بیٹے، امام کے نائب خاص ہیں، کتنے عظیم، کتنی عظیم شخصیت ہے آپ کی، اور ایسے عظیم شخصیت کو یہ خطاب دیا جا رہا ہے۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ تم مدینے میں شراب پیتے تھے، ایسی تہمت لگایا ہے، ایسی تہمت لگا کے آپ خطاب کر رہا ہے۔ تو امام نے کہا واللہ، خدا کی قسم، شراب سے ہم کوسوں دور ہیں، ہم تو دور دور کا، ہم تو اس جگہوں پہ بھی نہیں جاتے، شراب سے ہم دور ہیں۔ لیکن امام جناب مسلم نے قسم کھا کے کہا کہ واللہ انت تشرب الخمر، تم شراب پیتے ہو۔ معلوم یہ کیا ہوا؟ یعنی انسان جب کم ظرف ہوتا ہے، جب پست و ذلیل ہوتا ہے، تو اب سامنے والی شخصیت کو جو کہ عزت دار ہوتی ہے، اس کی شخصیت کو ختم کرنے کے لیے اس کے اوپر تہمت اور الزام لگاتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں، تہمت و الزام لگاتا ہے، یعنی یہ تاریخ میں موجود ہے۔ نوے امام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، تو یہ اب نوے امام کی جو زندگی، آپ جانتے ہیں کہ سب سے چھوٹے امام تھے، ہمارے 25 سال کی عمر میں آپ کی شہادت ہو گئی نوے امام کی۔ تو اب امام مدینے میں، نوے امام مدینے میں اتنی زیادہ عبادتیں کرتے تھے امام کے، بعض وقت امام کے چہرے پر تھکن کے آثار نمودار ہو جاتے تھے،
شام کا وقت تھا، امام ان عبادتوں کی وجہ سے جو تھکن کے آثار چہرے پہ نمودار تھے، تو حاکم مدینہ نے کیا دیکھا، امام کو تو کہا کہ آپ نے شراب پی ہے۔ امام سے یہ تہمت برداشت نہیں ہوئی۔ امام نے کہا کہ شراب ہم تو ایسے دسترخوان سے بھی دور رہتے ہیں کہ جس پر شراب رکھی جائے۔ اور امام نے کہا واللہ، یعنی خدا کی قسم کھا کر، واللہ تم نے میرے اوپر تہمت لگائی ہے۔ اور امام نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ خدا نہ کرے امام بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے۔ میں تمام کے تمام مومنین سے یہی کہوں گا کہ اپنے آپ کو ہم ایسا بنائیں کہ ہمارا امام، ہمارا زمانے کا امام ہمیں دعائیں دے، بد دعائیں نہ دے۔ ہمارا عمل ایسا نہ ہو۔ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے عمل کا جائزہ لیں کہ امام کی دعاؤں میں ہم آ سکیں، بد دعاؤں میں نہ آئیں۔ زمانے کا امام بد دعا دے تو کیا ہوتا ہے؟ اب جو امام نے بد دعا دیا، نویں امام نے بد دعا دیا، تو اس بد دعا کا نتیجہ کیا تھا کہ مرکزی حکومت نے، جو سینٹرلائز حکومت تھی، جو سینٹرل حکومت تھی، جو خلیفہ تھا، اس خلیفہ نے مدینہ کے اس حاکم کو معطل کیا۔ معطل کرنے کے بعد اس کی جتنی دولت و جائیداد تھی سب ہڑپ کر لیا، اور اس کو پھر وہاں سے شہر بدر کیا، اور شہر بدر کرنے کے بعد وہاں پہ بھی چھوڑا نہیں، وہاں پر بھی سخت حالات میں اس کو پھانسی دی گئی۔ یہ امام کی بد دعا کا نتیجہ تھا۔ اب جب پھانسی دی گئی، راوی کہتا ہے کہ میں نے اس کے مرنے کی اطلاع جس وقت 10ویں امام کی خدمت میں عرض کیا کہ فرزند رسول فلاں حاکم فلاں جگہ پہ مر گیا، تو میں نے دیکھا کہ امام کہہ رہے ہیں الحمدللہ۔ ایک بار، دو بار، تین بار، جب 4-5 بار ہو گیا تو میں نے گننا شروع کر دیا۔ راوی کہتا ہے میں نے گنا کہ امام نے 24 مرتبہ الحمدللہ کہا۔ 24 مرتبہ الحمدللہ۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ آج بھی اگر کوئی دشمن آپ کا ہے جو واقعاً اہل بیت کا دشمن ہے، یا کوئی ایسا ہے کہ جو واقعاً دشمنی کر رہا ہے، اسرائیل و امریکہ کے جو حکمران ہیں، جس طریقے سے یتیموں اور مثلا سعودی عرب کے جو حکمران ہیں، جس طریقے سے بچوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے یمن میں جگہ جگہ، تو اگر ان کے مرنے کی خبر آئے، جہنم حاصل ہونے کی، تو آپ ایک ایک تسبیح پڑھ ڈالیں گے الحمدللہ کی، شکر للہ کہہ ڈالیں گے۔ تو اب امام نے 24 مرتبہ کہا۔ تو راوی کہتا ہے کہ مجھے، جو روایت کر رہا ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا امام کو، تو میں نے کہا یا عبد رسول اللہ آپ کو اتنی خوشی ہوئی؟ مجھے معلوم ہوتا کہ اگر آپ کو اتنی خوشی ہوگی تو میں جلدی آپ کے آگے خبر دیتا۔ کہا تمہیں نہیں معلوم، اس نے میرے باپ کے اوپر تہمت لگائی تھی، اور میرے باپ کو اس نے ناراحت کیا تھا، ناراض کیا تھا، اس نے میرے باپ کو تکلیف پہنچائی تھی۔ اس بنیاد پر میں حمد الہی کر رہا ہوں، شکر ادا کر رہا ہوں کہ یہ جہنم واصل ہوا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والی۔ لہذا انسان کو دیکھنا چاہیے کس طریقے سے جو گفتگو ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کی، اس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ امام، آپ کربلا کے میدان میں جناب زہیر کو دیکھیے، جناب زہیر کا جو مقام ہے، زبردست خطیب تھے جناب زہیر، دشمنوں کو خطاب کر رہے ہیں، تو شبر چلا کے کہتا ہے زہیر تم تو عثمانی تھے، تم کہاں سے علوی بن گئے، تم کہاں سے حسینی بن گئے، حسین کے ساتھ آ گئے۔ تو جناب زہیر نے کیا کہا؟ انما انت بہیمۃ ایاک اخاطب، میں تجھے خطاب نہیں کر رہا ہوں، لا اخاطبک، میں تجھ سے گفتگو ہی نہیں کر رہا ہوں، تو ایک جانور ہے۔ انما انت بہیمۃ، یعنی انسان اس پستی میں مبتلا ہے کہ مثلا سامنے والے کی شخصیت کو خراب کرنے کے لیے تہمت لگاتا ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ تہمت وہی لگاتا ہے جس کے اندر خود ذلت ہوتی ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ انسان کے اندر منافقت کی وہ ہے، یعنی انسان جب ذلیل ہوتا ہے اپنے نفس میں تو دو روئی آ جاتی ہے، سامنے کچھ ہوتا ہے، اندر سے کچھ ہوتا ہے۔ آپ سورہ منافقون میں دیکھیے، سورہ منافقون کی 8ویں آیت، جس کی ایک پوری داستان موجود ہے، تاریخ میں موجود ہے کہ سرکار رسالت مآب کسی جنگ کے سلسلے سے مدینے سے باہر تشریف لے گئے تھے۔ اب جب پلٹ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پر ایسا وقت آیا کہ جہاں پر پانی کی شدید ضرورت ہوئی،
کنویں پہ پانی بھرنے کے لیے گئے. اب اس لشکر میں جو پلٹ کر آ رہا تھا اس میں انصار بھی تھے مہاجر بھی تھے. تو اب جو مہاجر اور انصار دونوں تھے پانی بھرنے کے لیے کنویں کے اوپر ڈول ڈالا دونوں نے, ایک ساتھ ڈالا, ایک مہاجر کا کوئی مرد تھا ایک انصار کا کوئی مرد تھا. اب جب ڈالا تو دونوں کی رسی الجھ گئی, اب دونوں کے ڈول پھنس گئے, پانی کسی میں نہیں آ رہا ہے. تو اس میں جو مہاجر تھا اس نے ایک زوردار تمانچہ لگا دیا اس انصار کو. ادھر تمانچہ لگانا تھا تو ادھر جب سب جمع ہو گئے اور باتیں بڑھنے لگیں, وہاں پہ عبداللہ ابن ابی جو تھا یہ منافق انسان, اس نے وہاں پر عجیب طریقے سے گفتگو کرنا شروع کی اور مہاجر و انصار کی گفتگو کرنا شروع کیا. اور اس نے کہا کہ دیکھا انصار والوں کو جمع کیا. انصار کہتے ہیں انہیں کہ جو مدینے کے خود رہنے والے تھے, مہاجر ہوتے جو باہر سے آئے تھے. اللہ کا رسول یعنی خود رسول اللہ مہاجر تھے, مولا علی مہاجر تھے, جناب عمار مہاجر تھے, جناب سلمان مہاجر تھے, جناب ابو ذر مہاجر تھے. یہ لوگ مہاجرین میں سے تھے, انصار وہیں کے رہنے والے تھے. تو اب یہ مہاجر و انصار کی جو وہاں پر اس نے گفتگو کی اور جنگ چھیڑ دی وہاں پر, اس جنگ میں اس نے جو قرآن مجید کی سورہ منافقین کی 8ویں آیت ہے کہ یہ اس نے یہ کہا کہ لَعِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. کہہ رہے کہ جب ہم پلٹ کے مدینے جائیں گے نا تو ہم لوگ جو باعزت لوگ ہیں نا, یہ جو ذلیل لوگ ہیں ان کو نکال باہر کریں گے. کون کہہ رہا ہے یہ عبداللہ ابن ابی کہہ رہا ہے, یہ قرآن کی آیت ہے, قرآن مجید عکاسی کر رہا ہے. اب یہ ایک بحث ہونے لگی وہاں پر اور ایک عجیب افراتفری کا ماحول ہوا. زید ابن ارقم نے آ کے تیزی سے بتایا, سرکار رسالت جوان تھے, انہوں نے آ کے خبر دیا کہ یا رسول اللہ ایسا ایسا ہوا. رسول اللہ نے جا کے معاملے کو سنبھالا اور یہ کہا کہ زید ابن ارقم نے جب رسول اللہ سے کہا کہ ایسے ایسے عبداللہ ابن کہتے جو منافق تھے ان میں وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ نہیں کہا. خود وہ بھی مکر گیا کہ نہیں کہا. اب زید ابن ارقم بار بار کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. رسول اللہ نے کوئی تردید نہیں کی, کوئی جواب نہیں دیا, نہ تائید کیا کہ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو, نہ ہی تردید کیا. ادھر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ جس میں عبداللہ ابن ابی کی گو ترجمانی کرتے ہوئے خداوند عالم نے کہا کہ اگر ہم مدینے پہنچ جائیں تو ان کو نکال باہر کر دیں گے, جو عزیز ہیں وہ ذلیلوں کو نکال باہر کر دیں گے, یعنی مہاجروں کو نکال باہر کر دیں گے. خداوند عالم نے اس آیت کو نازل کیا اور کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. خداوند عالم نے اعلان کیا کہ تم اپنے کو عزیز سمجھ رہے ہو, نکالنے کی گفتگو کر رہے ہو, تو سنو عزت اللہ کے لیے ہے, اس کے رسول کے لیے ہے اور وہ مومنین کے لیے ہے, یعنی جو با ایمان ہے ان کے لیے ہے. اللہ کے رسول نے جناب زید ابن ارقم کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ مبارک ہو تمہیں, خداوند عالم نے تمہاری تائید کر دیا, تم جو باتیں کہہ رہے تھے وہی صحیح تھی اور اس بنیاد پر خداوند عالم نے یہ خبر دیا ہے مجھے کہ ایسا ایسا اس منافق نے کہا ہے اور اس کے بدلے میں خدا نے کہا ہے کہ عزت کو وہ اپنی طرف نسبت دے رہا ہے, جبکہ عزت دار خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ عزت خدا کے لیے ہے, اس کے رسول کے لیے, مومنین کے لیے. ایک صلوات پڑھیں محمد یہ عزت کی جو گفتگو ہوئی ہے. جناب زید ابن ارقم خوش ہوئے اس بات پر کہ مومنین کے لیے عزت ہے, اور پھر بیان کیا ہے جس طریقے سے بزرگان محترم عزیزان گرامی, یہ عزت کی جو گفتگو ہوئی ہے للہ العزت. عبداللہ ابن ابی ایسا منافق تھا, اللہ کے رسول نے 1000 کا لشکر تیار کیا تو اس میں سے 300 افراد کو اس نے بہکا کے نکال لیا تھا. سوچے 1000 کا لشکر جو تیار ہو اس میں سے یعنی بہت زیادہ سورہ منافقین کی زیادہ تر آیتیں اسی کے اوپر نازل ہوئی ہیں, جو اس نے نفاق پھیلایا ہے, جو اس نے کہا ہے کہ زبان پر کچھ کہتے. تو یہ نفاق جو ہے یہ خود منافقت مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام انسان منافق کیوں ہوتا ہے, دو چہرہ کیوں اختیار کرتا ہے؟ نفاق المرء من ذل یجدہ فی نفسہ, انسان کا منافق ہونا کیوں ہے؟ اس ذلت کی وجہ سے جو اپنے آپ اپنے نفس میں ذلت محسوس کرتا ہے.
جو انسان اپنے آپ میں خود کو ذلیل محسوس کرتا ہے اس بنیاد پر وہ منافق ہوتا ہے۔ لہذا جو انسان سچا ہوتا ہے اس کے یہاں عزت نفس پائی جاتی ہے، جھوٹا انسان جو ہوتا ہے اس کے یہاں عزت نفس نہیں پائی جاتی ہے۔ انسان ذلیل ہوتا ہے اور اس ذلت کی وجہ سے انسان کسی طرف سے کہیں کے کہیں پر چلا جاتا ہے۔ ذلیل انسان یعنی شیطان بھی جو ہے وہ یہی کوشش کرتا ہے کہ انسان کو ذلیل کرے ذلیل کرے ذلیل کرے، جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور ذلیل کر کے اپنے مقصد میں کامیاب بنانا چاہتا ہے۔ انسان کو اپنا مطیع و فرما بردار شیطان بنانا چاہتا ہے اس طریقے سے۔ لہذا یہاں پر جو خود امام حسن علیہ السلام نے یہ فرمایا، امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان ذلت کی طرف جاتا ہے، تو جب انسان گناہ کی طرف جاتا ہے تو پھر اس کو عزت نہیں مل سکتی ہے۔ اب جب انسان اپنے آپ کو مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرما رہے ہیں، نفاق انسان کو اس ذلت کی وجہ کی طرف سے نمودار ہوتا ہے جو نفس میں پا جاتی ہے۔ لہذا 10ویں امام نے فرمایا من حانت علیہ نفسہ فلا تامن شرہ، جو اپنے آپ میں خود کو پست اور حقیر سمجھے، جو اپنے آپ میں خود کو ذلیل سمجھے، فلا تامن شرہ، تو اس کے شر سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ جو انسان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہا ہے پھر اس سے شر سے بچ نہیں سکتے۔ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ لہٰذا اگر انسان عزیز ہوگا تو گناہ کی طرف نہیں جائے گا۔ کیوں؟ انسان کو سوچنا چاہیے امام حسین علیہ السلام کے ذریعے ہمیں عزت ملی ہے۔ اکرمنی بکم، یعنی صاحب حیثیت انسان کو جو آپ زیارت عاشوراء پڑھتے ہیں کہ واقعاً خداوند عالم نے امام حسین علیہ السلام کے ذریعے حسینیوں کو عزت دیا ہے۔ اللہ کا رسول کیوں کہہ رہا ہے اکرموا اولادکم، اپنے اولاد کا احترام کرو اکرام کرو؟ کیوں؟ اس لیے کہ مکتب حسینی عزت اور تربیت میں، یہاں جو تربیت میں عزت کی بات ہے، اکرام کی بات ہے، بچوں سے لے کے بڑوں سب کا عزت و احترام اکرام ضروری ہے۔ پہلے یہ 4 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب انسان پست ہوتا ہے ذلیل ہوتا ہے تو ان کی طرف جاتا ہے، اور ان کی طرف جاتا ہے تو جب ذلیل انسان ایسا کرتا ہے، یہ ساری چیزیں حسینیوں کا شیوا نہیں ہے۔ یہ انسان تکبر کرے، زورگوئی کرے، ڈکٹیٹری کرے، یہ انسان حسینیوں کی وہ نہیں ہے کہ اپنے آپ میں خود یہ انسان تہمت لگائے، یہ حسینیوں کی پہچان نہیں ہے۔ کربلا والوں نے ایسا بالکل نہیں پیغام دیا ہے کہ انسان ان اعمال کو انجام دے۔ ایک سچے حسینی کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے اگر چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا مکتب عزت ہے، انسان کو عزیز ہونا چاہیے، خود کو ذلیل نہیں بنانا چاہیے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ جس وقت عاشور میں آپ امام حسن علیہ السلام کے اس فرزند کو آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ جناب قاسم کی گفتگو ہے سن 50 ہجری میں، جس وقت ہمارے آقا مولا امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے، شہادت واقع ہوتی ہے امام کی، تو شہادت سے پہلے امام نے جہاں ساری وصیتیں سب کو کیا ہے، ایک وصیت لکھ کر اپنی زوجہ سے کہا ہے، اس حالت میں کہ جب امام کو زہر دیا جا چکا تھا، اپنے بیٹے قاسم کو بلایا، اور قاسم کو بلانے کے بعد امام حسن علیہ السلام نے بغور چہرے قاسم کو دیکھا، قاسم کے چہرے کو دیکھا، اور اس کے بعد امام بے تحاشا گریہ کرنے لگے۔ نہیں معلوم قاسم کے وجود میں امام حسن علیہ السلام نے شاید پوری کربلا کا نقشہ دیکھ لیا، شاید اپنے بیٹے کو پامال ہوتے ہوئے بھی دیکھ لیا، شاید اپنے بھائی کی تنہائی کو دیکھ لیا۔ حاضادارو جناب امام حسن علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے کہا، اے ام فرما، یہ تعویذ میرے بیٹے کے بازو پہ باندھ دو، اور جب کوئی خاص وقت آئے گا تبھی اس کو کھولنا سنیں۔ قاسم کے بازو پہ یہ تعویذ باندھا گیا۔ عزادارو 10 سال کا عرصہ گزرا ہے اس درمیان۔
جناب قاسم اپنے چچا عباس، اپنے بھائی علی اکبر، اپنے چچا حسین، ان کی سرپرستی میں پلتے رہے، بڑھتے رہے، اور یہ جو نوجوان جو خاندان بنی ہاشم کا تھا، ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب کربلا کے میدان میں شب عاشور نمودار ہوئی اور امام حسین علیہ السلام نے ایک اعلان کیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے چراغ کو گل کر دیا، اور چراغ کو گل کرنے کے بعد یہ اعلان کیا کہ یہ ہمارے قتل کے در پہ ہیں، یہ ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ میں تمام اپنے انصار سے یہی کہتا ہوں کہ تم سب کے سب چلے جاؤ، میں تمام اپنے گھر والوں سے کہتا ہوں تم چلے جاؤ، عقیل کے بچوں تم اپنے بھائیوں کا ہاتھ لو اور چلے جاؤ۔ عباس ارے ایک ایک کہہ کے ایک کو بلایا کہ چلے جاؤ، اور اگر تنہا نہیں جانا چاہتے تو اپنے ساتھ ان بچوں کو لے جاؤ تاکہ تمہارے اوپر کوئی الزام نہ آنے پائے، دور ہو جاؤ، چلے ہو جاؤ، اس لیے کہ کل وہ وقت آنے والا ہے کہ جس میں بچوں گا نہیں۔ عزادارو، جناب عباس نے امام کی گفتگو کے سامنے خاموشی کو توڑتے ہوئے آواز دیا کہ آقا ایسی زندگی سے کیا فائدہ۔ جیسے ہی یہ کہا تو پھر ایک ایک کر کے سب نے، تو اب جب سب کی آوازیں بلند ہوئی، سب شہادت کے لیے آبادہ ہو گئے، تو محضر شہادت کو پڑھنا شروع کیا، بتانا شروع کیا امام نے کہ کل کون کیسے شہید ہوگا، کس جگہ پہ شہید کیا جائے گا۔ عزادارو، تاریخ میں لکھا ہے، مختر لکھتے ہیں کہ بار بار امام ایک ایک کا نام لیتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ ایک نوجوان جو چچا کے سامنے گھٹیوں اٹھ کے کھڑا ہو کے آخر میں وہ یہی پوچھتا ہے، چچا سب کا نام آیا، میرا نام نہیں ہے کیا؟ محضر شہادت میں میرا نام نہیں ہے؟ آواز دیا، نہیں قاسم، ایک سوال کیا، ایک سوال کیا۔ امام نے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یہ سوال کیا، کیفا لک الاجل، روتا ہوا سوال، کیفا لک الاجل، ارے ایک روتا ہوا سوال ہوا کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ ہنستا ہوا جواب، احلا من الحسل، ارے شہد سے زیادہ میٹھی ہے یہ موت۔ لو جناب قاسم نے موت کا وضع بنایا تو بتایا، اے میرے لال، ارے تم ہی نہیں تو حوارے میں سونے والا ننھا شہزادہ علی اصغر وہ بھی شہید کیا جائے گا۔ لو عزادارو، یہ سننا تھا کہ جناب قاسم کھڑے ہو گئے اور آواز دیا، چچا کیا یہ دشمن خیمے میں آ جائیں گے؟ آواز دے، نہیں لال نہیں، یہ خیمے میں نہ آئیں گے، میں اتنی جرت ہوگی یہ خیمے نہیں، میں لے کر جاؤں گا تمہارے بھیا کو پانی بنانے کے لیے، اجرکم اللہ۔ عزادارو، جناب قاسم نے یہ سنا، ہم جناب قاسم شب عاشور، شب بعد سب عبادت میں گزار رہے ہیں، فروا نے بھی اپنے لال کو سب کچھ درس دینا شروع کیا، کل کیسے جنگ کرنا ہے سب کچھ۔ اور اب جب صبح عاشور نمودار ہوئی، ایک ایک اجازت لے کے جانے لگے۔ قاسم بار بار آتے ہیں چچا کے سامنے، کبھی منہ سے کہتے ہیں، کبھی عمل سے کہتے ہیں، چچا اجازت دیجئے، بار بار بھیا حسن کی نشانی، ارے تم کو دیکھتا ہوں بھیا یاد آتا ہے، جو عزادارو بار بار واپس کرتے رہے، بار بار بلاتے رہے۔ آخر مقتل نے لکھا ہے، قاسم خیمے میں گئے اور جانے کے بعد گھٹنیوں میں منہ ڈال کے اپنے آپ کو مایوسی کے ساتھ اس طریقے سے دونوں گھٹنوں میں گردن ڈال کے بیٹھ گئے، افسوس کے ساتھ کہ آپ تو اجازت نہیں ملنے والی۔ عزادارو، جیسے ہی جناب قاسم اس حالت میں ماں نے دیکھا، ماں قریب آئی، آواز دیا، اے میرے لال خیر تو ہے، اتنی مایوسی سے کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ آواز دیا، اماں، ارے چچا بار بار چچا سے اجازت مانگی نہ ملی۔ جیسے ہی یہ کہا، ارے جناب بروا نے بازو پہ بندھے ہوئے اسے بازاویز کو کھولا، کھولنے کے بعد
بعد اب جو اس میں لکھا ہوا تھا ولدی قاسم، اے میرے لال قاسم، ارے عاشورہ کا ہوگا تمہارا چچا تنہا ہوگا۔ مقتل نے لکھا ہے کہ قابض میں لکھا تھا کہ اپنے چچا کی نصرت سے دریغ نہ کرنا۔ خوشی خوشی جناب حسن، امام حسن کی تحریر کو لیا اور اب تیزی سے بچہ بھاگتا ہوا اپنے چچا کی خدمت میں آنے لگا۔ حسین نے دیکھا قاسم کے ہونٹوں پہ جو خوشی تھی، مسکراہٹ تھی، حسین سمجھ گئے عزادارو، ارے جس طریقے سے قاسم نے آ کے اجازت مانگا، قاسم خیر تو ہے، ارے اب آپ تو اجازت دے دیں گے، کیوں؟ کہا ارے اب تو میں بابا کا خط لے کر آیا ہوں آپ کے سامنے۔ اب جو تحریر دیکھا، جب نہیں آنکھوں سے تحریر لگا کے سروئے، آخر مقتل میں لکھا ہے چچا نے بھتیجے کو گلے لگایا اور اتنا روئے فخوشی علیہما، دونوں میں غشی طاری ہو گئی۔ نہ جانے امام نے کیا کیا دیکھا۔ عزادارو، جناب قاسم میدان کربلا میں گئے، رجز پڑھنا شروع کیا۔ ارے میں حیدر کرار کا پوتا ہوں، میں بتاتا ہوں کیسے جنگ کی جاتی ہے۔ جنگ کرتے کرتے وہ وقت بھی آیا کہ جب جناب قاسم آواز دینے لگے یا مادرکنی، اے چچا مدد کو آئیے۔ حسین دوڑے، آواز دیتے ہوئے عزیز علیہ، اے میرے لال قاسم کتنا سخت ہے کہ تو بلا رہا ہے تیرا چچا تیری مدد کو نہیں آتا۔ عزادارو، ارے قاسم کی طرف امام حسین جو جانے لگے، قاسم جو زمین پر پڑے تھے، بھاگا لشکر جو بھاگا، قاسم گھوڑوں کے نیچے، حسین قاسم کے قریب پہنچے، قاسم کو اٹھانا، ٹکڑوں کو جمع کرنا، آؤ خیموں تک، قاسم کو خیمے تک، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ خدایا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ خدایا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ زمانے کے امام تک ہمارے اس پرسے کو پہنچا دے۔ خدایا ہمیں بہتر سے بہتر عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا جو دشمنان عزاداری، دشمنان حسین قابل ہدایت نے، انہیں نیست و نابود فرما۔ بیمار مریضوں کو شفا عنایت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، بانیان مجلس، بانیان اعضاء کی حفاظت فرما، ان کے اعمال کو خلوص کے ساتھ قبول فرما۔ خدایا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد و آلہ الطاہرین۔